وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ، تین آدمی ہیں، کلہم ضامن علی اللہ، تینوں کی حفاظت واجب ہے خدا پر۔ ایک رجل، وہ آدمی خرج غازیا فی سبیل اللہ، جو جہاد کے لیے خدا کی راہ میں جائے، فہو ضامن علی اللہ، اس کی حفاظت خدا پر واجب ہے، یہاں تک کہ یا موت دے فیدخلہ الجنہ او یردہ، یا گھر میں لوٹائے، بما، اس چیز کے ساتھ نال جو اس نے حاصل کیا ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں، من اجر و غنیمت۔ دوسرا آدمی راح الی المسجد، جو مسجد کی طرف گیا تو اس کی حفاظت اللہ پر ہے۔ تیسرا آدمی جو گھر میں داخل ہوا، بالسلام، اور گھر والوں کو سلام کیا، وہ خدا کی حفاظت ہے۔ من خرج من بیتہ، جو آدمی گھر سے نکلتا ہے بوضو، فرض نماز کے لیے، فاجرہ، اس کا اجر کا اجر الحاج المحرم، جس طرح ثواب حاجی محرم کا ہے۔ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ، جو چاش کی نماز کے لیے نکلتا ہے، لا ينصب، وہ نہیں اٹھاتا اس کو مگر نماز، فاجرہ کا اجر المعتمر۔ وصلاۃ علی اثر صلاتنا، اور عصر کی نماز، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز، عصر کی نماز کے بعد، کہ درمیان میں لغو بات نہ ہو، کتاب فی علیین، یہ لکھی جائے گی اوپر دفتر میں جن کا نام علیین ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم گزرتے ہو جنت کے باغات میں سے تو چارو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہے؟ فرمایا مساجد۔ پوچھا گیا اس میں چرنا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا چرنے کا معنی یہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جو مسجد میں آئے کسی کام کے لیے تو وہ کام اس کا حصہ ہے، اگر خدا کی رضا کے لیے اللہ راضی ہوگا، دنیاوی کام کے لیے تو دنیا ملے گی۔ کان نبی علیہ السلام اذا دخل المسجد، حضور علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو درود پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام کرتے تھے لوگوں کو، اور فرماتے تھے یا اللہ مغفرت، معاف کری میری لیے میری گناہ، اور کھول دے میری لیے رحمت کے دروازے۔ اور جب نکلتے تھے تو درود پڑھتے تھے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعا مانگتے تھے اے رب مغفرت کری میری لیے میری گناہوں کا، اور کھول دے میری لیے ابواب فضل رزق کے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اشعار پڑھنے سے مسجد میں، اگر اشعار عشقیہ ہو، اگر اللہ رسول شہداء کی مدح ہے تو جائز ہے، اور بیعہ اور شیرہ سے مسجد میں، وَأَن يَتَحَلَّقَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمعہ، اور منع کیا ہے کہ جمعہ سے پہلے لوگ حلقے بنا کر بیٹھے بلکہ صف میں قبلہ رخ بیٹھے۔ حضور نے فرمایا جب تم دیکھو گے اس شخص کو جو فروخت کرتا ہے یا خریدتا ہے مسجد میں تو تم کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری کاروبار میں برکت نہ دے۔ اور جب تم دیکھو گے ایک آدمی کہ وہ اعلان کرتا ہے مسجد میں گمی ہوئی چیز کا، فقولوا، تم کہو لا رد اللہ علیک، اللہ یہ چیز تمہیں نہ لوٹائے۔ منع کیا حضور علیہ السلام نے ایستقات قصاص لینے سے مسجد میں، قاتل سے مسجد میں قصاص نہ لو، مسجد خون سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ وَأَن يُنشَدَ، حضور نے منع فرمایا ہے کہ بیان کیا جائے اس میں عشقی اشعار۔ وَأَن تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ، اور منع فرمایا مسجد میں حدود قائم کرنے سے، کسی کو کوڑے مت لگو مسجد میں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، حضور نے منع فرمایا ان دو درختوں سے، ایک بصل پیاز، والثوم، اور دوسرا ثوم اجم۔ وقال من اکلہما، جو پیاز ثوم کھائے گا تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ فإن کان ثوم لا بد اکلہما، اگر تم ضرور کھانے والے ہو پیاز اور ثوم کا، فامیتوہما، ان کو مارو طبخا، پکانے سے تاکہ بدبو دور ہو جائے۔ یہ نہیں تنزیہی ہے، جائز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض کلها مسجد، ساری زمین جائے نماز ہے، الا المقبرہ، جہاں قبر سامنے ہو سجدہ نہ کرو، والحمام، یہ پلیت ہے۔
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے 7 جگہوں میں، فی المزبلہ جہاں گوبر پڑا ہوا ہو، والمجزرہ جہاں اونٹ ذبح ہو رہے ہوں، والمقبرہ جہاں قبریں ہوں، وقارعۃ الطریق اور راستے کے درمیان، اور حمام میں، وفی معاطن الابل اور جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں گوبر پھیلی ہے، وفوق ظہر بیت اللہ اور بیت اللہ کی چھت پر، یہ بیت اللہ کی چھت پر منع ہے، تنزیہاً جائز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی مرابض الغنم جہاں بکریاں باندھی جاتی ہے وہاں نماز پڑھو، اولا تصلوا فی اثان الابل اور جہاں اونٹ باندھے گئے ہیں وہاں نہ پڑھو۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد کا اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ مأکول اللحم حیوانات کا فضلہ جائز ہے، پاک ہے، اور امام صاحب کا مذہب ہے مأکول اللحم حیوانات کا فضلہ ناپاک ہے۔ ائمہ ثلاث پر بھی اعتراض ہے کہ جب پاک ہے تو پھر یہ کیوں فرمایا لا تصلوا فی اثان الابل، اور امام صاحب پر اعتراض یہ ہے کہ جب ناپاک تو یہ کیوں فرمایا صلوا فی مرابض غنم جہاں بکری باندھی جاتی ہے وہاں نماز پڑھو۔ امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ ناپاک تو دونوں کا فضلہ ہے، لیکن اگر بکریوں کے فضلہ پر چادر چٹائی بچائی جائے اور نماز پڑھی جائے تو اس سے منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ بکریوں سے خطرہ نہیں ہے کہ سیدھے میں اوپر چڑھیں گے اور کچل دیں گے، اور اونٹوں کی لیک پر اگر چٹائی بچائے جائے نماز ہو جاتی ہے، لیکن منع اس لیے فرمایا کہ وہاں خشوع خضوع نہیں رہتا، نمازی کو ڈر ہے کہ اگر میں سیدھا لگاؤں اوپر اونٹ چڑھے گا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے منع فرمائے زائرات القبور ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرے۔ جمہور کے نزدیک اب جائز ہے، جب منع تھا تو مرد عورت دونوں منع تھے، اور جب جائز ہوا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، مردوں کی اجازت ہے، عورتوں کو بھی ہاں اگر فتنے کا خطرہ ہو تو نہ۔ والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اور نبی علیہ السلام نے لعنت بھیج دی ہے ان لوگوں پر جو وہاں سجدے کرتے ہیں، وہ سرج اور چراغ روشن کرتے ہیں۔ عن ابی امامہ قال ان حبر من الیہود، یہود کے ایک عالم نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے ای البقاع خیر، کہ زمین کا کون سا ٹکڑا بہتر ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ نو قال اسکتو، میں خاموش رہتا ہوں حتیٰ کہ جبرائیل آئے، فسکتا، جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور نے اس سے سوال کیا تو جبرائیل نے کہا ما الذی سئل عنہا، نہیں ہے وہ جبرائیل جس سے پوچھا گیا اس بقائے ارض کے بارے میں، اعلم من السائل، لیکن میں سوال کرتا ہوں ربی اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر جبرائیل آیا، کہنے لگا یا محمد میں قریب ہوا خدا کو، اتنا قریب کہ اس سے پہلے قریب نہیں ہوا تھا۔ قال وکیف یا جبرائیل، کتنا قریب ہو گئے تھے؟ جبرائیل نے کہا پھر بھی میرے خدا کے درمیان 70,000 حجاب کی نور تھے۔ تو اللہ نے فرمایا شر البقاع، بدترین چھپا زمین کا اسواقها بازار ہے، وخیر البقاع، اور بہترین چھپا زمین کا مساجدها، کیونکہ اس میں خدا کی بات ہے۔ میں نے سنا حضور علیہ السلام سے فرماتے تھے من جاء مسجدی ھذا، جو میری مسجد نبوی میں آئے، لم یأت الا لخیر، اور نہ آئے مگر علم کی لیے کہ اس کو سیکھے، او یعلمہ یا سکھائے، وہ بمنزلہ مجاہد فی سبیل اللہ کے ہیں۔ ومن جاء لغیر ذالک، اور جو آدمی دنیاوی فائدہ کے لیے آئے تو یہ بمنزلہ اس آدمی کا ہے جو دیکھے دوسری کے سامان کو، برتنوں کو، برتن دیکھنے سے پیر تو نہیں بھرتا، تو مسجد میں آنے سے اس کو ثواب نہیں ملتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان، امت پر ایک دور آنے والا ہے، یکون حدیثہم فی مساجدہم، کہ ان کی باتیں مساجد میں ہوگی، فی امر دنیاہم، دنیا کے بارے میں، فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، فلیس للہ فیہم حاجہ، اللہ کو ان کے ساتھ کوئی رغبت محبت نہیں ہے۔ عن صاحب ابن یزید قال كنت نائبا، میں سو رہا تھا مسجد میں، فحسبنی، پتھر مارا مجھے ایک آدمی نے، میں نے دیکھا، فاذا، تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب میں اٹھا فرمایا اذهب، جاؤ، فاتنی بہذین، وہ جو دو آدمی بیٹھے وہ میرے پاس لے آؤ۔
فجیتہ بہما، میں لے آیا وہ دونوں. حضرت عمر نے پوچھا ممن انتما، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ یا پوچھا من این انتما، تم کس شہر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مہمان طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینہ والے ہوتے لاوجعتکما، میں تمہیں مارتا. اور کیوں؟ ترفعانی اصواتکما، تم اپنی آوازیں بلند کرتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد. عن مالک قال بنا عمر، حضرات صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے اور اپنی مرضی کا گپ شپ لگاتے تھے، وہ یاد ہے وہ یاد ہے وہ یاد ہے، وہ مرضی کی باتیں کرتے تھے. تو بنایا حضرت عمر نے رحبتاً ایک چبوترا فی ناحیت المسجد، مسجد نبوی سے باہر ایک کونے میں، اس کا نام بطیحا تھا. اور فرمایا من کان یرید ان یلغط، جو آدمی گپ شپ لگائے اور ینشد شعرا یا شعر پڑھے اور یرفع صوتہ یا آواز بلند کرے فلیخرج الی ھذا الرحبہ، اس چبوترے میں جا کر باتیں کرے، یہاں نہ بیٹھے. رأى النبی علیہ السلام، حضور نے دیکھا نخامتاً ناک کا پانی پھر قبلہ، مسجد کی دیوار میں قبلہ کی جانب. فشق ذلك علیہ، بہت گران گزرا. حتی رؤی فی وجہی، حتیٰ کہ غصہ معلوم دیکھا گیا حضور کے چہرے میں. فقام، کھڑے ہو گئے. فقہقہ بیدی، ہاتھ سے اس کو کھرچ لیا. فرمایا ایک تمہارا جب کھڑا ہو جائے نماز میں فإنما یناجی، وہ مناجات کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کی درمیان ہے. فسنتو، کہ ایک تمہارا قبلہ کی طرف بلکہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے. اور پھر تیسرا طریقہ بتایا کہ آپ نے لے لیا طرف چادر کا، اس میں ٹوکا. ثم رد بعضه علی بعض، پھر بعض حصہ چادر کا بعض کے ساتھ ملا. تو فرمایا او یفعل هكذا، اس طرح کرے. عن صاحب ابن خلاد هو رجل من اصحاب نبی علیہ السلام قال ان رجلا، ایک آدمی امام بنا قوم کا، تو امام صاحب نے ٹوکا قبلہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھا. تو نماز کے بعد حضور نے فرمایا جب فارغ ہو گئے، فرمایا لا یصلی لکم، آئندہ یہ تمہارے امام نہ بنے. فاراد بعد ذالک، اس امام نے اس کے بعد ارادہ کیا یصلی لهم، کہ نماز پڑھائے. فمنعوه، تو قوم نے اس کو روکا. فاخبروه، اور قوم نے اس کو خبر دی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فذکر ذالک، امام نے جا کر یہ بات ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے لوگوں کو میری پیچھے نماز پڑھنے سے روکا ہے. حضور نے فرمایا نعم. راوی کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ حضور نے فرمایا انک قد آذیت اللہ ورسولہ، تم نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تم نے ٹوکا کیوں؟ عن معاذ بن جبل قال احتبس عنا، روکا گیا ہم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات غدات، ایک دن، عن صلاۃ الصبح حتی کدنا نترا، قریب تھا کہ ہم دیکھتے چشمہ آنکھ سورج کا. فخرج، اتنے میں حضور جلدی میں نکلے. فصوب، تکبیر پڑھی گئی نماز کی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا اما انی، خبردار، سأحدثکم، میں تمہیں بیان کروں گا، ما حبسنی عنکم، وہ چیز جس نے مجھے روکا ہے تم سے صبح. انی قمت من اللیل، واقعہ یہ ہوا میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کیا، میں نے نفل پڑھی. ما قدر لی، جتنی مقدر تھی میری قسمت میں. فنعست فی صلاتی، نماز میں مجھے اونگ آیا. حتی استثقلت، میرا بدن بھاری ہوا. فاذا انا بربی تبارک و تعالی، میری ملاقات ہو گئی اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ احسن صورت میں تھے. فقال یا محمد، میں نے کہا تابیدار کھڑا ہوں اے پروردگار. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتوں کی اسمبلی کس بات میں بحث کرتی ہے؟ مجھے کہا مجھے علم نہیں ہے. 3 مرتبہ پوچھا تو میں نے دیکھا خدا کو کہ اس نے اپنا کف رکھا میری کاندھوں کے درمیان، حتیٰ کہ میں نے محسوس کیا ٹھنڈک خدا کی انگلیوں کا اپنی چھاتی میں. فتجلی لکل شیء، ہر شے مجھ پر منکشف ہو گئی. وعرفت، ہر چیز کو میں نے پہچانا. وقال یا محمد، قلت لبیک ربی. قال فیما یختصم الاعلی، قلت، میں نے کہا فی الکفارات، ان نیکیوں میں جو گناہ مٹاتے ہیں. قال وما ہن، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا مشی الاقدام الی الجماعت، جو قدم اٹھتے ہیں نماز با جماعت کی طرف. والجلوس، اور جو بیٹھنا مساجد میں ہوتا ہے نماز کے بعد. واسباغ الوضو، اور کامل وضو. حین الکریہات، باوجود ناپسندیدہ ہونے کے، پانی ٹھنڈا ہے، موسم ٹھنڈا ہے، پھر بھی وضو کرتا ہے. قال ثم فیما،
اللہ نے پوچھا اس کے علاوہ فرشتے کس میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا فی درجات، ان نیک اعمال میں جس سے جنت کی درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا وما ہونا، میں نے کہا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، نرم بات کرنا، والصلاۃ والناس نیام، اور رات کو تہجد پڑھنا جب لوگ سو رہے ہو۔ قال، اللہ نے پوچھا سل، اے پیغمبر آپ مانگو۔ میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ تم سے مانگتا ہوں توفیق نیک اعمال کا، وترک المنکرات، اور گناہ چھوڑنے کا، وحب المساکین، اور مساکین سے محبت کرنے کا، اور یہ بات مانگتا ہوں کہ آپ معاف کریں میری، آپ مغفرت کریں میری، رحم کریں مجھ پر، اور جب آپ ارادہ کریں عذاب کے قوم پر، وتوفنی، مجھے موت دو غیر مفتون، کہ مجھے عذاب نہ ہو۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری محبت کا، اور محبت ان لوگوں کا یحبو کا، وحب عمل، اور محبت اس عمل کا، یقربنی، جو مجھے قریب کرے تیری محبت کو۔ حضور نے فرمایا یہ خواب حق ہے، فدرسوها، اس کو پڑھاؤ، ثم تعلموها، اور یاد کرو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل المسجد، حضور جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو پڑھتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو قال الشیطان، پھر بگاڑا کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم، یہ بچ گیا میرے حملے سے پورا دن۔ ٹھیک ہے، پھر بگاڑا کو دیکھ کے فوراً یہ دعا پڑھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بناؤ، یعبد کی، اس کی پوجا کیا جائے۔ اشتدا، اللہ سخت کرے غضب اپنا ان یہود پر جنہوں نے بنائے قبور انبیاء کے مساجد کی جگہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند کرتے تھے نفل نماز فی حیطان، باغات میں، کیونکہ باغوں میں درخت ایک پاؤں پر کھڑے ہیں تو انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک پاؤں پر کھڑے ہیں، میں دو پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حیطان کی مراد بعض روات نے کہا بساتین، باغات مراد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتہ، جب انسان نماز پڑھتا ہے فرض گھر میں تو ایک نماز ہے، اور جب مسجد قبیلہ محلے میں پڑھتا ہے تو 25 نمازیں ہیں۔ اور صلاۃ فی المسجد الذی یجمع فیہ، جس میں جماعت 500 ہے، اور صلاۃ اس کا مسجد اقصی میں 50,000 ہے، اور صلاۃ میری مسجد میں ب50,000 صلاۃ، اور صلاۃ مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایو مسجد دن، کون سی مسجد وضع بنائی گئی زمین میں اول؟ فرمائے مسجد حرام۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمائے مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا کتنا عرصہ تھا درمیان میں؟ فرمائے 40 سال۔ پھر زمین تیری لیے مسجد ہے، جہاں ادرکت الصلاۃ، نماز نے آپ کو پا لیا، فصلی، وہاں نماز پڑھو۔